حضرت عمر ابھی اسلام نہیں لائے تھے، بڑے بہادر اور بہت سخت تھے۔ آپ کی بہادری کہاوت بن گئی تھی، تمام قبیلے آپ کی بہادری کے قائل تھے۔ آپ کو معلوم ہو چکا تھا کہ آپ کی باندی لبنیاں مسلمان ہو گئی ہے۔ آپ نے غصے میں پوچھا، کم بخت باندی، کس لالچ نے تجھے مسلمان ہونے پر مجبور کر دیا؟ آپ اس مسلمہ کو بال پکڑ کر کھینچتے ہوئے باہر لائے۔ لبنیاں پہلے تو ڈری، گھبرا گئی، پر جب عمر نے اس سے پوچھا کہ کون سے لالچ سے وہ مسلمان ہوئی ہے تو اسے جوش آیا۔ اس نے جواب دیا، عمر، کسی لالچ نے مجھے مسلمان ہونے پر نہیں ابھارا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مالدار نہیں ہیں، بادشاہ نہیں ہیں، حاکم نہیں ہیں، ان کے پاس کیا رکھا ہے؟ عمر نے بات کاٹتے ہوئے کہا، پھر تو مسلمان کیوں ہوئی؟ لبنیہ نے کہا، اس لیے کہ اسلام صرف ایک خدا کی عبادت کرنا سکھاتا ہے، بتوں کی پوجا کرنے سے منع کرتا ہے۔ عمر نے غضبناک ہو کر کہا، بیوقوف، خیالی خدا کو پوجتی ہے، کم بخت، اسلام کو چھوڑ دے۔ لبنیہ نے عاجزی سے کہا، میرے آقا، یہ ناممکن ہے۔ حضرت عمر کو غصہ آ گیا، انہوں نے لبنیہ کو مارنا شروع کر دیا۔ ایک کمزور عورت ایک طاقتور مرد کی مار کیسے سہ پاتی؟ لبنیہ تڑپنے لگی، چہرہ پیلا پڑ گیا، لیکن صبر کے ساتھ سہتی رہی، یہاں تک کہ عمر مارتے مارتے تھک گئے۔ آپ ایک طرف بیٹھ گئے اور کنیز سے بولے، لبنیہ، میں نے تجھے رحم کی وجہ سے نہیں چھوڑا، بلکہ اس وجہ سے چھوڑا ہے کہ میں تھک گیا ہوں۔ زندگی چاہتی ہے تو اسلام چھوڑ دے۔ لبنیہ نے بڑی ہمت بھرا جواب دیا، اے عمر، اگر تم میری بوٹی بوٹی اڑا دو، ہڈیاں توڑ دو، تو بھی یہ ناممکن ہے کہ اسلام چھوڑ دوں۔ میں تم سے عاجزی کے ساتھ کہتی ہوں کہ تم بھی مسلمان ہو جاؤ۔ حضرت عمر کو اس کے جواب پر بڑا تیس آ گیا۔ اگرچہ وہ باندی کو مارتے مارتے تھک گئے تھے، لیکن اس کی اس بات سے ان کو اتنا تیس آیا کہ انہوں نے پھر مارنا شروع کر دیا۔ جب لبنیہ پٹ رہی تھی تو بہت سے لوگ ان کے چاروں اور جمع ہو گئے تھے اور ہر آدمی اسے برا بھلا کہہ رہا تھا، گالیاں دے رہا تھا، لیکن انہیں نہ گالیوں کی پرواہ تھی نہ مار کی۔ وہ بے زبان جانور کی طرح پٹتی جا رہی تھیں، یہاں تک کہ بے دم ہو کر گر پڑی اور گرتے ہی بے ہوش ہو گئیں۔ اس جگہ کافی مجمع تھا، لوگ بڑے جوش اور غضب میں بھرے ہوئے کنیز کے پٹنے کا تماشا دیکھ رہے تھے کہ ایک طرف سے شور و گل کی آواز آئی۔ لوگ اس طرف دیکھنے لگے، ادھر سے سینکڑوں آدمی ایک کالے رنگ کے آدمی کو رسی میں جکڑے لاتے ہوئے نظر آئے۔ اس مجمع نے پہلی ہی نظر میں پہچان لیا، یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کے دشمنوں کی بھیڑ تھی، سب کے سب جوش و غضب سے دیوانہ بنے ہوئے تھے۔ وہ حضرت بلال کو گھسیٹتے لا رہے تھے، لات، مکے، گھوسے، کھجوروں کی کمچیاں، چمڑے کے کوڑے مارتے آ رہے تھے۔ کچھ لوگ کنکر اور پتھر بھی مار رہے تھے۔ ایک بڑا آدمی بھی ان کے ساتھ تھا، وہ امیہ بن خلف تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اس کے غلام تھے۔ وہ آواز دے دے کر کہہ رہا تھا، مارو اس بدبخت کو، خوب مارو، یہ مسلمان ہو گیا ہے، یہ باغی اور غدار ہے۔ جب وہ مارنے کے لیے کہتا تو لوگ زور شور سے ان کو مارتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پٹ رہے تھے، آپ کا تمام جسم زخمی ہو گیا تھا، زخموں سے خون بہہ رہا تھا، مگر آپ کو نہ زخموں کی پرواہ تھی اور نہ خون نکلنے کا ڈر، نہ آپ کے لبوں پر آہ تھی، نہ کسی کا شکوہ اور نہ چہرے سے کسی قسم کا غم اور دکھ ظاہر ہو رہا تھا۔ جب آپ کو کوئی پتھر لگتا یا کوئی گھوسا یا لات مارتا تو آپ نعرہ لگاتے، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ جب آپ احد کا نعرہ لگاتے
تو مکہ کے کفار سخت غضبناک ہو کر اس سے پہلے سے زیادہ تیروں اور پتھروں کی برسات کرتے۔ آپ کہتے، مارو مجھے مارو، میں مسلمان ہوں، ایک خدا کا پرستار ہوں، خدا نے مجھے اس لیے پیدا کیا ہے کہ میں اس کا نام لوں اور پٹوں، خدا کی قسم اس پٹنے میں بھی لذت ہے، مارو مجھے مارتے مارتے مار ڈالو۔ ان وحشی سنگ دل درندوں میں ایک بھی ایسا نہ تھا جو ان پر رحم کھاتا، بے رحم بھیڑیوں سے انہیں بچاتا۔ دھوپ سخت تھی، ریت کا ذرہ ذرہ خوب جل رہا تھا، اتنا کہ اس پر ننگے پیر چلنا مشکل تھا۔ یہ لوگ حضرت بلال کو گھسیٹتے ہوئے مکہ سے باہر لے گئے، انہیں تپتی ہوئی ریت پر کھڑا کیا، کپڑے اتار کر جسم کو ننگا کیا، جس سے جتنا مارا گیا مارا، پھر جلتی ہوئی ریت پر لٹا دیا گیا۔ ایک بڑا پتھر آپ کے سینے پر رکھ دیا گیا تاکہ آپ کروٹ لے کر ریت کی تپش سے راحت نہ پا سکیں۔ آپ چت پڑے ہوئے تھے، وزنی پتھر جس کو کئی آدمیوں نے اٹھا کر آپ کے سینے پر رکھ دیا تھا، سینے پر دھرا ہوا تھا، آپ حرکت نہ کر سکتے تھے، شریر جھلس رہا تھا، پیاس کی تیزی کی وجہ سے زبان اور تالو میں کانٹے سے جم گئے تھے۔ آپ صبر و شکر سے یہ تمام سختیاں برداشت کرتے رہے، اف بھی نہ کرتے۔ اگر کبھی نعرہ لگاتے تھے تو وہیں احد احد پکارتے تھے، یعنی اس خدا کو جس کی عظمت و جلال کے قائل تھے، اور مکہ کے کافروں کو اگر ضد تھی تو احد کے نام سے۔ جب حضرت بلال احد کا نعرہ لگاتے، اللہ احد کہتے، کافروں کے تن بدن میں آگ لگ جاتی، بھڑک اٹھتے، سینے پر ہاتھ رکھے ہوئے پتھر پر کھڑے ہو جاتے۔ امیہ چیخ کر کہتا، بلال چھوڑ دے اس کلمے کو، چھوڑ دے اسلام کو، تمہیں آزاد کر دوں گا، تجھے دولت دوں گا، تم عزت کے ساتھ، آرام کے ساتھ، عیش و عشرت کے ساتھ زندگی بسر کرنا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کہتے، امیہ میں جب تک زندہ رہوں گا احد کا نعرہ لگاؤں گا، اسلام میری نس نس میں بس گیا ہے، جب تک رگوں میں خون جاری ہے اسلام کا دامن نہیں چھوڑوں گا، کوئی لالچ مجھے اسلام سے نہیں پھیر سکتا۔ امیہ گجبناک ہو جاتا، وہ کفار کو اشارہ کرتا اور وہ کافی دل کھول کر حضرت بلال کو مارتے۔ جس وقت حضرت بلال پر یہ ظلم ہو رہے تھے اسی وقت ان کے قریب ہی صہیب رضی اللہ تعالی عنہ بھی رسیوں میں گندھے جکڑے پڑے تھے۔ قریش ان کو مارتے تھے، ان کو چت لٹا کر ان کے سینے پر دو پہلوان عرب ان کے سینے پر کھڑے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ صہیب خدا کا نام مت لے، زندگی چاہتا ہے تو بتوں کو معبود مان، ان کی خدائی کا اقرار کر، اور انہی کے آگے سر جھکا۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ سخت تکلیف میں تھے، جلتی ہوئی ریت پر پڑے تھے، ننگا بدن تھا، گرم ریت نے پورے بدن میں جلن پیدا کر دی تھی، انہیں مارا جا رہا تھا، ان کے سینے پر دو آدمی کھڑے تھے، پسلیاں دبی جا رہی تھیں، موت اور زندگی کا سوال تھا، لیکن اسلام نے ان کے دل کو اتنا سخت کر دیا تھا کہ باوجود اتنی تکلیف کے زبان سے یہی نکلتا تھا کہ مرتے دم تک اسلام نہ چھوڑوں گا، تم مارو، یہاں تک مارو کہ مر جاؤں۔ قریش اس نعرے کو سن کر اور زیادہ غضبناک ہوئے اور انہوں نے ان کے سر کو پتھروں سے کچلنا شروع کیا۔ آپ کا سر پھٹ گیا، خون کا پرنالہ بہہ نکلا، حواس ختم ہو گئے، بے ہوشی چھا گئی۔ آپ نے بے ہوشی کی حالت میں پانی مانگا۔ ان درندوں میں سے ایک بھی ایسا نہ تھا جو اس بے بس مسلمان کے سوکھے گلے میں کچھ بوندے ٹپکا دیتا۔ حضرت صہیب بے دم ہو گئے، ان کے چہرے پر پیلا پن چھا گیا، آنکھیں گہری دھس گئیں، جسم بے حرکت ہو گیا، مگر سانس ابھی تک آ رہی تھی۔ جس وقت حضرت صہیب بے ہوش ہوئے
اسی وقت مکے کی طرف سے شور و گل بلند ہوا۔ جو لوگ وہاں جمع تھے ان میں ہر ایک نے اس طرف نظر اٹھا کر دیکھا۔ اس طرف سے 100 کفار 3 مسلمانوں اور ایک عورت کو گھسیٹ کر لاتے ہوئے نظر آئے۔ ان کے آگے ابو جہل، ابو لہب، عباس، صفوان، ولید اور بہت سے دشمن اسلام نظر آ رہے تھے۔ ان مظلوم مسلمانوں میں ایک حضرت ابو فقیہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت ابو فقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں میں رسی بندھی ہوئی تھی۔ کچھ آدمی اس رسی کو کھینچتے ہوئے لیے آ رہے تھے۔ آپ کا ننگا جسم ریت پر گھسٹ رہا تھا، تمام جسم چھل گیا تھا، زخموں پر ریت چپک گیا تھا جو بہت تکلیف دے رہا تھا۔ جب ان شیطانوں کا گروہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب آیا تو ایک گوبریلا نکل کر رینگا۔ امیہ اسی جگہ کھڑا تھا۔ اس نے آواز دے کر مذاق میں کہا، ابو فقیہ دیکھ تیرا خدا یہ ہے۔ ابو فقیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سر اٹھا کر گوبریلا کو دیکھا، کہا امیہ مذاق نہ اڑا، میرا دونوں کا خدا وہی ہے جس نے مجھے اور تجھے اور پوری دنیا کو پیدا کیا ہے۔ امیہ نے بگڑ کر کہا، بدبخت، بت ہمارے معبود ہیں، وہ معبود جن کو ہم اور ہمارے باپ دادا اور سارا عرب پوجتے چلے آ رہے ہیں۔ حضرت ابو فقیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، پتھر کے بت اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی مورتیاں ہیں، وہ کیسے خدا بن جائیں گے؟ خدا تو وہ ہے جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہوتی ہے، جو پانی برساتا ہے، ہوا چلاتا ہے، چھپی اور کھلی چیزوں کو جانتا ہے، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ سن کر امیہ کو بڑا غصہ آیا۔ وہ جھکا اور حضرت ابو فقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گلا پکڑ کر اس زور سے گھونٹا کہ ان کی آنکھیں ابل پڑیں، چہرہ تمتما گیا، سانس رک گئی۔ سب نے سمجھ لیا کہ حضرت ابو فقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دم نکل گیا۔ امیہ کھڑا ہو گیا، کھڑے ہو کر حضرت ابو فقیہ کو دیکھنے لگا۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے ان کی سانس چلنے لگیں، چڑھی ہوئی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے آنکھیں کھولی۔ کفار انہیں دیکھ کر سخت حیران ہو گئے۔ امیہ نے کہا، ابو فقیہ تمہارا خدا کون ہے؟ حضرت ابو فقیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، وہ جس نے مجھے اور تجھے پیدا کیا ہے۔ امیہ نے کہا، سختیاں سہتا ہے اور خدا کے نام کی رٹ لگائے جاتا ہے۔ حضرت ابو فقیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، جب تک زندہ رہوں گا، جب تک میرے دم میں دم باقی رہے گا، خدا کا نام لوں گا۔ امیہ نے کہا، لوگوں ابھی اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہوا ہے، ذرا یہ بھاری پتھر اس کے سینے پر رکھ دو۔ ایک بڑا بھاری پتھر قریب ہی پڑا تھا، 5-6 من کا تھا۔ کئی آدمیوں نے مل کر پتھر اٹھایا اور حضرت ابو فقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے پر رکھ دیا۔ پتھر گرم تھا، وزنی تھا اور اتنا بھاری تھا کہ جب ابو فقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے پر رکھا گیا تو ان کی زبان نکل آئی، تڑپ گئے، ہل نہ سکے اور بے دم ہو کر رہ گئے۔ امیہ نے پوچھا، اب بتا کہ خدا کون ہے؟ حضرت ابو فقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بول نہ سکتے تھے، سانس نکلی جا رہی تھی، حرکت کرنے کی طاقت نہ تھی۔ انہوں نے اشارے سے بتایا کہ خدا وہ ہے جو نیلی چھت پر ہے۔ امیہ کچھ کہنا چاہتا تھا کہ قریب ہی سے دل ہلا دینے والی چیخ سنائی دی۔ سب نے گردن اٹھا کر دیکھا۔ پہلی ہی نظر میں دکھائی دے گیا کہ ابو جہل برچھی لیے کھڑا ہے اور سمیہ کے سینے سے خون کا فوارہ ابل رہا ہے۔ ابو جہل کہہ رہا ہے، کمبخت کنیز کیوں جان دیتی ہے؟ اب بھی اقرار کر، ہبل سب سے بڑا خدا ہے۔ اگرچہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سینے سے خون کا فوارہ نکل رہا تھا،
چہرے پر پیلاپن چھا رہا تھا۔ اس پر بھی ان کی زبان سے ایک خدا کی رٹ لگ رہی تھی۔ انہوں نے کہا، ہبل خدا نہیں، بت ہے، پتھر کی مورتی ہے۔ خدا وہ ہے جو دنیا کو پیدا کرنے والا ہے، آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، ہر وقت اور ہر جگہ موجود رہتا ہے۔ ابو جہل کا چہرہ غصے سے بدل گیا۔ اس نے چلا کر کہا، خدا کی دیوانی، دیکھوں تیرا خدا تجھے میرے ہاتھوں سے کیسے بچاتا ہے۔ بلا، اپنے خدا کو بلا، آواز دے، پکار کر آواز دے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، خدا کو چلا کر پکارو یا دھیرے سے، وہ دیکھتا ہے، اپنے نیک بندوں کا امتحان لیتا ہے۔ ابو جہل، سوچو، کیا پتھر کی تصویریں جنہیں تم نے یا تمہارے باپ دادا نے خود گڑھا ہے، کیا وہ خدا ہو سکتے ہیں؟ خدا کی قسم، نہیں، خدا وہی ہے جو پوری دنیا کا پیدا کرنے والا ہے۔ عزت و ذلت، موت اور زندگی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ابو جہل غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ اس نے غضبناک ہو کر حضرت امیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو زور سے برچھی ماری۔ ان کی زبان سے اللہ کا پیارا نام نکلا۔ وہ لڑکھڑا کر گری، ان کے چہرے پر مردنی چھا گئی، آنکھیں بند ہونے لگیں، جسم میں کپکپی طاری ہوئی اور اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ حضرت سمیہ شہید ہو گئیں، لیکن درندوں کے دل نہ پسیجے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ منظر دیکھا تو ماں کی محبت نے جوش مارا۔ وہ لپک کر اپنی مردہ ماں کے پاس بیٹھ گئے، روتے ہوئے بولے، امی، میں بڑا بدبخت ہوں، تمہاری کوئی خدمت نہ کر سکا، آہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلتی۔ اٹھو پیاری امی، اٹھو۔ آہ خدا، خدا کا نام لینا کفار چپ چاپ کیسے سن سکتے تھے؟ جب انہوں نے خدا کا نام لیا، تمام کفار بگڑ گئے، سب ان پر برس پڑے۔ انہوں نے لات، گھوسوں اور مکوں سے مارنا شروع کیا، اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو کر اپنی ماں کی لاش پر گر پڑے۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ بھی قریب ہی کھڑے تھے۔ بیوی کی موت نے دکھی بنا دیا تھا، بیٹے کے بے ہوش ہونے سے اور بے قرار ہو گئے۔ انہوں نے کہا، بدبختو، تم میں ایک بھی خدا کا بندہ ایسا نہیں ہے جو اس بے گناہ اور بے زبان مخلوق پر رحم کرے۔ خدا کا نام سنتے ہی کفار کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے اسے بھی گھوسوں اور مکوں سے مارنا شروع کیا۔ بولے، بے وقوف بوڑھے، خدا کا نام لیتا ہے، خیالی خدا کو چھوڑ اور ہمارے معبودوں کا اقرار کر۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ناممکن ہے، مسلمان اس خدا کو مانتا ہے جو سب کا پیدا کرنے والا ہے، ان کا سر بتوں کے سامنے کبھی نہیں جھک سکتا۔ ابو جہل غصے سے بھر اٹھا، بولا، او موت کو دعوت دینے والے، بتوں کے سامنے سر جھکانا ہوگا۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، جب تک بدن میں طاقت اور دماغ میں سوچنے کی طاقت باقی ہے، تب تک تو غیر ممکن ہے کہ میرا سر کیا، کسی مسلمان کا سر کسی بت کے سامنے جھک جائے۔ ابو جہل بولا، اتنا گھمنڈ، اچھا دیکھتے ہیں تو کب تک اپنی ضد پر قائم رہتا ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنے 2 آدمیوں کو اونٹ لانے کا حکم دیا۔ لوگ دوڑے ہوئے گئے اور جلدی سے 2 اونٹ لائے، دونوں پر اماریاں کسی ہوئی تھیں۔ ابو جہل نے کہا، یاسر، اب بھی کچھ نہیں بگڑا ہے، ہمارے معبودوں کو خدا مان لے، بچ جائے گا۔ نہ صرف یہ کہ بچ جائے گا بلکہ دولت سے مالا مال کر دوں گا۔ کم بخت، زندہ رہ، آرام و راحت سے زندگی بسر کر۔ حضرت یاسر نے کہا، دنیا تو کچھ دنوں کی ہے، آخرت تو ہمیشہ کی ہے، آخرت کا آرام بھی ہمیشہ کا ہے، اور جسے آخرت کی تکلیف پہنچی اس نے اپنا سب کچھ کھو دیا۔ اللہ کا فرمان ہے، تم اور جن چیزوں کو پوجتے ہو سب دوزخ کے ایندھن بنیں گے۔ اس کھلے ڈراوے کے بعد
हकीकी माबूद को छोड़कर बुतों के सामने सिर झुकाना मुसलमानों का काम नहीं है। अबू जहल ने कहा, ऐसा है तो अब जबरदस्ती बुतों को सजदा कराया जाएगा। उसने अपने आदमियों को इशारा किया। उसके आदमियों ने यासिर को दोनों ऊँटों से इस तरह जकड़ दिया कि एक ऊँट की कमारी से दोनों हाथ और दूसरे ऊँट की कमारी से दोनों पांव बांध दिए। इस तरह हजरत यासिर दोनों ऊँटों के दरमियान लटकने लगे। अबू जहल ने कहा, हमारे माबूदों को सजदा करोगे? आखिरी सांस तक नहीं। हजरत यासिर ने कहा। अबू जहल ने ऊँट वालों को इशारा किया। उन्होंने दोनों ऊँटों को मुखालिफत सिमतों में हाँक दिया। ऊँट चले, रुके, झटका देकर फिर चले। हजरत यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दोनों हाथ बाजुओं से उखड़ गए और मौत ने उनको गोद में लेकर उनकी मुसीबतों का खात्मा कर दिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरीज़ की आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने राय का इजहार ज़रूर करें।